मुजीबुर रहमान साहब, अभी हादी अली चौधरी साहब ने बताया हमें कि अहमदी जो हैं वो उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा के कोशिश की, उसके इस्तेहकाम के लिए भी हर वक्त कोशां रहते हैं। हुब्बुल वतनी की जहाँ तक बात है उसमें अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन इस कम्यूनिटी को पाकिस्तान में शदीद तरीन और पुरतशद्दुद वायलेंट मुखालफत का सामना रहा है। हम आजकल चूँकि ख़ास तौर पे ना ये सवाल आपसे पूछने का मकसद ये भी है कि जब से ये लाहौर का अफसोसनाक सान्या हुआ जिसमें जमात अहमदिया की 2 मसाजिद के ऊपर फायरिंग की गई और जो है वो हमारे 80 से ज़ायद अहमदी भाई जो हैं वो शहीद हुए, तो उसके बाद से टेलीविज़न पे, मीडिया पे, अखबारों में तासुर ये दिया जा रहा है, कहते हैं कि हाँ ठीक है हम मजम्मत तो करते हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ मेयर रैंडम एक्ट ऑफ टेररिज्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जमात अहमदिया की परसिक्यूशन जो हुई है इसका तारीखी एतबार से ज़रा एक जायज़ा लेके बताएं कि क्या ये मेयर एक्ट ऑफ टेररिज्म इसको कहा जा सकता है या ये टारगेटेड है? जी आसिफ साहब, आपने इस सवाल मुझसे पूछा है। आज के जो अखबार हैं पाकिस्तान में, अंग्रेजी के और उर्दू के अखबार, उसमें भी कॉलम नवीसों ने इस बात का इकरार किया है कि ये कोई रैंडम एक्ट नहीं है। ये एक अरसे से जो एक हेट कैंपेन चलाई जा रही थी, नफरत की मुहिम चलाई जा रही थी और इश्तिहाल अंगेजी की जा रही थी, उसके नतीजे में यह बहुत वाक़या रूनमा हुआ है जो उस बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का मंतकी और लाजमी नतीजा है। ये आज के अखबारों में भी मौजूद है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो बाज़ लोगों ने ये कह दिया, ये तासुर है कि जी अचानक वाक़या हो गया, रैंडम एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये बात दुरुस्त नहीं है। बात दरअसल ये है कि अहमदियों के सब्र के पैमाने इतने वसी हैं और डिसिप्लिन का मेयार इतना बुलंद है कि 36 साल से मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं और रुफ तक नहीं की। अहमदी जो हैं वो सड़कों पर नहीं आते, वो बसें नहीं चलाते, टायर नहीं चलाते, कोई जुलूस नहीं करते, कोई धरने नहीं धरते, तो लोग समझते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। शायद खामोशी से मजालिम बर्दाश्त किए जा रहे हैं 36 साल से। और ये जो हकूक की पामाली है, इसका दायरा तो इतना वसी है कि कोई शोबा जिंदगी महफूज नहीं रहा। और ये जो लाहौर का वाकया है, ये जो इसको अगर आप तारीखी तौर पर देखें, कड़ी से कड़ी अगर मिलाएं, तो अचानक तो रूनुमा नहीं हुआ। ये तो बतदरीज बढ़ती हुई इश्तिहाल अंगेजी और गवर्नमेंट की पुष्ट पनाही और गफलत और लापरवाही के नतीजे में वाकयात रूनुमा हुए हैं। लोगों ने समझ लिया कि आदमियों के साथ जो मर्जी कर गुजरो, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप ये सारे वाकयात की कड़ी से कड़ी जोड़ें, तो मैं इसको 2 हिस्से, 2 अदवार इसके मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक दौर है सन 74 से लेकर सन 84 तक का, और एक दौर है सन 84 के बाद। सन 74 में भुट्टो साहब ने क्या किया कि उन्होंने अहमदियों को 74 में एक असेंबली की कार्रवाई के जरिए से और एक सियासी शोबदाबाजी के जरिए से गैर मुस्लिम करार दे दिया। भुट्टो साहब कोई मजहबी आदमी तो नहीं थे, वो तो सेकुलर आदमी थे, उनको मजहब से क्या गर्ज थी? वो तो अपने सियासी अज़ाइम की खातिर ऐसा कर रहे थे। भुट्टो साहब के सियासी अज़ाइम तो पूरे नहीं हुए, मगर कौम में मजहबी इंतहा पसंदी और तशद्दुद के रुझानात को ऐसा फरोग मिला और एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि मजहबी तशद्दुद का सैलाब उमड़ आया। आज जो हमारी नई नस्ल है, उनके तो शायद कान में ये अजान पड़ती है, आवाज पड़ती है पैदा होते ही कि जी अहमदी मुसलमान नहीं है। मगर 74 में जो मेरी नस्ल के लोग थे, जब अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, तो अवाम ने तो इसको एक सियासी खेल के सिवा कुछ नहीं समझा। अहमदी इसी माशरे में रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी नशिस्त बर्खास्त को देखते हैं, उनकी इबादत को देखते हैं, उनके चाल चलन को, रवैयों को देखते हैं। लोगों को पता था कि अहमदी क्या है, किसी को कभी शक नहीं हुआ कि अहमदी मुसलमान है। और वो ये जो है एक सियासी फैसला किया गया, लोगों ने उसको एक सियासी फैसला समझा। लेकिन हुआ यह है कि आम लोग ये समझकर खामोश हो गए कि चलो एक सियासी फैसला हो गया है, रोज रोज का मजहबी झगड़ा जो है शायद खत्म हो जाएगा, और शायद इसी बहाने से शायद इंतहा पसंदी जो बढ़ती जा रही है वो रुक जाए। लेकिन ये जो इंतहा पसंद थे, उन्होंने तो भुट्टो को इस्तेमाल करके तशद्दुद पसंदी का रास्ता खोल लिया और उन्होंने ये पक्का समझ लिया कि एतदाल पसंद कुव्वतों पर और जमहूरी कुव्वतों पर हमने गलबा पा लिया। और बात यही है कि उन्होंने समझा कि हमने भुट्टो जैसा आदमी और जमहूरी कुव्वत जो है, हमने उसको पछाड़ लिया है। अब हम मजहब के नाम पर जो मर्जी खोल खेलेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये तो हुआ 74 में। जब 74 में ये फैसला हो गया, तो फैसले में
ایک انتہائی تکلیف دہ بات یہ تھی، احمدیوں نے اتنا بڑا ظلم اپنے اوپر برداشت کیا اور اتنا بڑا سینے پر زخم کھایا اور خاموشی اختیار کی، لیکن اس اتنے بڑے ظلم کے باوجود احمدیوں پر یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ اپنی عبادات نہ بجا لائیں یا اپنی مسجدوں میں نہ جائیں، اپنی نمازیں نہ پڑھیں اور اپنے طریقے سے اپنے مذہب پر عمل نہ کریں، یہ پابندی نہیں تھی۔ ایک ڈیکلریشن تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ جو تھا اس کے نتیجے میں مولویوں نے یہ کیا کہ ایک راستہ کھول لیا۔ 74 کی ترمیم کے نتیجے میں احمدی عبادات پر پابندی عائد کی گئی، احمدی مساجد پر درجنوں کی تعداد میں مقدمات کیے گئے جو ہائی کورٹ میں پہنچے، اور مقدمات میں دعویٰ کیا ہوتا تھا، پریئر کیا ہوتی تھی، ان کی استدعا کیا ہوتی تھی، احمدی قبلہ رو نماز نہ پڑھیں، احمدی درود نہ پڑھیں، احمدی سلام نہ پڑھیں، احمدی اذان نہ دیں، احمدی اپنی مسجدوں کے رخ جو ہے قبلہ کی طرف نہ کریں، احمدی رکوع نہ کریں، سجود نہ کریں، قیام نہ کریں۔ یہ جو ساری باتیں میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان دعووں میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ دعوے آخر ہائی کورٹ تک پہنچے اور ہائی کورٹ میں جا کے اکٹھے ہوئے اور وہاں پر فیصلہ ہوا کہ نہیں، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، پر یہ بڑے خاص قسم کے غیر مسلم ہیں جو قرآن و حدیث پر اپنا عمل جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا اپنا مذہب ہے، 100 سال سے اسی طرح عبادات بجا لا رہا ہے، نہ ہم کی مسجدیں روک سکتے ہیں، نہ ہم ان کے درود روک سکتے ہیں، نہ ہم کے سلام روک سکتے ہیں، نہ ہم ان کی عبادات کو روک سکتے ہیں۔ وہ تاریخی فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ اس میں مولویوں کو یعنی علمی میدان میں، قانون کی میدان میں واضح شکست ہوئی، اور اس فیصلے کی اپیل کرنے کا حوصلہ مولویوں کو نہیں ہوا۔ وہ جسٹس سمدانی اور جسٹس آفتاب شیخ اس کے ججز تھے، ڈی بی فیصلہ تھا، مولویوں کو حوصلہ نہیں ہوا کہ اس کے خلاف اپیل کریں۔ تو یہ ایک دور جو تھا، اس دور میں احمدیوں کے داخلوں پر پابندیاں ہوئیں، احمدی طالب علم ٹاپ آف دی لسٹ پر آئے، میرٹ کے اوپر ان کو داخلے نہیں ملے۔ ہمارے بعض طالب علموں کو سپریم کورٹ میں جا کے داخلے تک کے لیے جانا پڑا، اور سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ مولویوں سے کہا اللہ سے دعا کرے ان کے ذہن چھین لے، یہ کیا کر رہے تم لوگ؟ تو بہرحال لیکن بہت سے طالب علم ایسے تھے جن کے مقدمات برسوں تک پڑے رہے اور ان کا فیصلہ نہ ہو سکا، ان کا کیریئر خراب ہو گیا۔ تو یہ احمدی طالب علموں پر ہر شعبے میں، ملازمتوں پر ہر طرح کی ان کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھا گیا۔ یہ بات یوں چلتی رہی 1984 تک۔ 1984 تک احمدیوں کے خلاف وہ تشدد کے ذریعے سے اتنی بڑی تعداد میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ 1984 کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے قانون بنا دیا بائی نیم احمدیوں کے لیے۔ قانون سازی کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی طبقے کو بائی نیم سنگل آؤٹ کر کے قانون بنایا جائے۔ انہوں نے کہا جی احمدی مسجد کو مسجد نہ کہیں، احمدی اذان نہ دیں، احمدی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کریں، احمدی جو ہے بعض اصطلاحات استعمال نہ کریں، اسلامی شعار کو استعمال نہ کریں۔ یہ انہوں نے قانون بنا دیا، اور قانون اتنا اوپن اینڈڈ تھا کہ جو چاہو احمدی کی گویا روزمرہ زندگی جرم بن گئی۔ ہزاروں مقدمات ہوئے، ان میں سینکڑوں نہیں تو 20 مقدمات میں مجھے خود پیش ہونے کا موقع ملا۔ ہمارے مانسہرے میں ایک دوست کو اس لیے سزا ہوگی کہ انہوں نے کسی کو السلام علیکم کہہ دیا تھا۔ عبد آباد میں صاحبزادہ عبد الرشید صاحب اس لیے گرفتار ہوئے کہ ان کے گھر سے ٹی وی پر تلاوت کی اذان آ رہی تھی، وہ ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کا تھا، وہ کیوں جن کے گھر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آئی جو ٹی وی پر تھی، ان کو قید کیا گیا۔ مردان میں ایک نوجوان اس لیے قید کر دیا گیا کہ اس کی دکان میں وہ کیش میمو استعمال کر رہا تھا، پتہ نہیں کس کمپنی نے کیش میمو شائع کیا تھا، اس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا، اس کو قید ہوئی، ہمیں ہائی کورٹ تک جانا پڑا۔ پشاور میں ایک ٹیلر ماسٹر کو اس لیے سزا ہو گئی کہ اس کی دکان میں کسی کمپنی کا چھپا ہوا کیلنڈر لگا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا واللہ خیر الرازقین، بھائی وہ اللہ سے رزق مانگ رہا تھا، اس کے اوپر مقدمہ بن گیا، اس کو سزا ہوئی، ہمیں ہائی کورٹ تک جانا پڑا۔ اور مولویوں نے گھیراؤ کر کے عدالت کے باہر ہجوم لگا دیا، اور اس جج نے آ کے ہائی کورٹ میں فیصلہ، ہائی کورٹ کے جج کے سامنے بیان دیا کہ جی میں کیا کرتا، میرے باہر تو جلوس لگا ہوا تھا، مولوی دھمکیاں دے رہے تھے، میں نے تو ڈر اور خوف میں فیصلہ لکھ دیا، اس لیے فیصلے میں بہت سارے بلینکس بھی رہ گئے۔ تو ہر سطح پر احمدیوں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اور تو اور کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کا ایک احترام ہوتا ہے، میت کا احترام دنیا کے ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ ہماری قبروں کی تدفین سے روکا گیا، قبروں کو کھیڑا گیا، اور پولیس کی موجودگی میں، ڈی سی کی موجودگی میں ہماری قبریں کھیڑی گئیں۔ تو اس حد تک تو ہم نے ظلم برداشت کیا اور برداشت کرتے چلے گئے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی اب تو ہم جو چاہیں کر لیں، اور احمدیوں کی مساجد سے یہ چھینیوں سے ہتھوڑوں سے کلمہ مٹایا گیا۔ کسی احمدی نے اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا کے دیے،
احمدی قتل کیے گئے اور ملزم دندناتے پھرے. 109 احمدی قتل ہوئے ہیں 84 سے لے کے اب تک, لیکن کوئی ایک ملزم بھی سوا اللہ ماشاءاللہ کوئی ملزم پکڑا نہیں گیا, کوئی پرواہ نہیں کرتا. ننکانہ صاحب میں واقعہ ہوا, ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھا کہ جی آپ اپنا کمنٹ دیں, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. چک سکندر میں واقعہ ہوا, گورنمنٹ نے لوگوں کی بحالی کا کوئی فکر ہی نہیں کیا کئی سال تک. مونگ رسول میں واقعہ ہوا, گورنمنٹ نے پرواہ نہیں کی. نتیجہ ہوا کہ پھر وہ گوجرے میں عیسائیوں کے اوپر اور دوسرے جو عیسائیوں کے بستیوں پر حملے ہوئے, گورنمنٹ نے پھر بھی. تو یہ جو تشدد پسندی کا فروغ ملا ہے, یہ آہستہ آہستہ مولویوں کو شے ملی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, اور اب تو وہ پھر پولیس پر بھی حملے شروع کر دیا اور کیا کر دیا, اور اب آگے سمجھا کہ ایک بہت بڑا حملہ انہوں نے. تو یہ جو, اور جس دن یہ حملہ ہوا ہے اس دن لاہور کی سڑکوں پر اس سے کچھ عرصہ پہلے ماڈل ٹاؤن کی مسجد کے بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے جا کے گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ یہ ان کو خطرہ ہے اور یہ دھمکیاں آ رہی ہیں. ہمارے لوگوں نے جا کے بتایا ہے, بینر لگے ہوئے تھے مال روڈ کے اوپر کہ واجب القتل ہے, اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, 3 سپاہی تھے مسجد کے اوپر. تو یہ واقعہ جو ہے اچانک نہیں ہو گیا, یہ آہستہ 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 شاید ملی ہے, اور اب انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم جس پر چاہیں حملہ کر دیں, ہمیں کوئی روکنا. اب تو جی انہوں نے ہسپتالوں پر بھی حملہ شروع کر دیا کہ جی ہم اپنا دہشت گرد چھڑا لیں گے. تو بات یہ ہے کہ احمدیوں نے بڑے صبر شکر سے برداشت کیا. احمدی بزدل نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ پوری دہشت گردی کی تاریخ میں سوئسائڈ جیکٹ پہنا ہوا آدمی نے, ہتے آدمی نے پہلی دفعہ پکڑا ہے, اور احمدیوں نے پکڑا ہے. جی بالکل بالکل. اور اب اس سے جو ہے وہ اطلاعات ان کو مل رہی ہیں, یہ عمل کریں گے تو کچھ ہوگا, نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. جی ٹھیک. تو بات یہ کہ اچانک نہیں ہے, بڑا سسٹمیٹک اور بڑا گریجول معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. مجیب الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. بڑا ماشاءاللہ مجیب الرحمان صاحب نے مختصر وقت میں جامع اس کے انالائز کیا اس پوری سچویشن کو, اور جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے جماعت احمدیہ کی پوزیشن زیادہ ولنریبل کس طرح ہو جاتی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں.